ویلکم بیک جی. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سیاست اور پاکستان. گفتگو جاری ہے جناب ہماری. ڈاکٹر رفعت, ابھی گفتگو ہو رہی تھی اوور آل اسرائیل کی. یہ چیزیں کچھ چیزیں قرآن میں بھی بڑی کلیئرلی واضح ہیں, کچھ چیزیں تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں وہ بھی بڑی واضح ہیں. کون دوست ہے کون دشمن ہے وہ بھی نظر آتا ہے. ایک چیز جو مجھے بڑا اس پہ شرمندگی ہوتی ہے, اس کو اس طرح بات کرنی چاہیے, وہ یہ کہ 57 مسلمان ممالک کی ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جناب ہم 1.5 ارب سے زیادہ کی آبادی ہیں, ہر 5واں شخص دنیا میں مسلمان ہے, سارے ذخائر ہمارے پاس ہیں, لیکن ہم سب کے سب تو بک چکے ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے اور آگے پیچھے جوز کے ہاتھوں. آپ دیکھیں جی, آپ شروع کر دیں مسلمان ممالک, آپ ابو ظبی یا دبئی کی یو اے کی مثال لیں, آپ سعودی عربیہ کی مثال لیں, آپ مثال لیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. جو ریزسٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ افغانستان اور عراق اور ایران اور پاکستان کی 4 ممالک ہیں غالباً جو تھوڑا ریزسٹنس شو کرتے ہیں. باقی آج آپ حسنی مبارک کے بھی بریک میں بات کر رہے تھے, اس پہ بھی ہم جائیں گے. اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ جی ہم بارڈرز کلوز کر دیتے ہیں, کر دیں گے, حماس کو ختم ہونا چاہیے. حماس ہے کہ اٹس اے گروپ آف پیپل, کیا کرے بھی, ان کے پاس تو فوج بھی نہیں ہے. ڈیموکریسی کی بات کی تو وہ حکومت جو ہم نے شروع میں پروگرام کی بات کی تھی وہ آگے. آپ سیریا کے حالات دیکھ لیں, آپ جارڈن کے حالات دیکھ رہے ہیں, آپ لیبیا کے بھی. اب میں کہوں گا جی معمر قذافی نے ایک لیول تک ریزسٹ کیا, اس کے بعد اس نے بھی گیو اپ کر دیا ہے اگر دیکھا جو اپنے تیل شیل کے چکر میں اور باقی سلسلوں میں لگے. الجیریا کا کبھی کوئی تعلق سنا ہی نہیں ہم نے, ٹھیک ہے جی. پیچھے آپ اور آگے چلے تو موروکو کی طرف آپ چلے جاتے ہیں, اس کا بھی کوئی لینا دینا نہیں. مسلمان ممالک میں پھر باقی انڈونیشیا ہے, اس کا میرے خیال میں جیوگرافک لوکیشن ڈفرینٹ, اور ملیشیا کی اور ہے, ان کا اپنا لینا دینا ہے نہیں جو اپنی دنیا میں. پیچھے جو عرب کے جو ممالک ہیں, عراق کو تو بہت برباد کر دیا گیا, ایران کے ساتھ جو ایک ٹینشن چل رہی ہے وہ چل رہی ہے. باقی چھوٹے چھوٹے کویت کے بھی حالات آپ کے سامنے, قطر کے بھی حالات آپ کے سامنے. ہر جگہ امریکہ نے ایک بیری بیڑا انہوں نے کھڑا کر کے رکھا. بلکہ اس دن میں ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا, اس کے بادشاہ کا جو شہزادہ ہے وہاں کا, یہ جو ہے another اسمال کنٹری جہاں پہ 5th لارجسٹ ان کا بیٹل شپ کھڑا ہوا ہے, عراق کا منامہ جس کا کیپٹل ہے جی, بحرین. تو وہ کہتے نہیں, وہ اس نے پوچھا اس سے, آئی تھنک اٹ واز وہ ایک CNN کا جرنلسٹ تھا, اور اس نے اس کو کہا کہ تم لوگ کے تعلق جو ہے ایران کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا تم لوگوں کو کیونکہ بیٹل شپ, آپ نے کہا نہیں فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ ایران کی دوستی ان کو قبول نہیں ہے, ان کو امریکہ کی وہ جو ہے نا جو چاپلوسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کو قبول ہے. کوئی مجھے I can't even see a single man standing or resisting USA or Israel in the Arab world except for جہاں پہ پرابلم ہمیں نظر آتی ہے. ایران ہے تو اس کے نیوکلیر کے پیچھے, ہم ہے تو ہمارے پیچھے. افغانستان ہے تو اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے تباہ کر دو. عراق کے ساتھ کیا حالات کیا, آج اس پہ شرمندہ ہے. کیا شرمندہ, آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, ایک اس کے لیڈر کو مار کے رکھ دیا. صدام حسین was not a bad person, it was the only welfare state I would say in the world, in the Muslim countries, wasn't it sir? So now whatever the issues they had, they were all internal issues. Now coming back, تو یہ مسلمان جو OIC کیا ہے, یہ تو مذاق سے نظر نہیں آتا. یہ دیکھیے اس حقیقت سے تو کوئی انکار ہے ہی نہیں کہ اسلامی دنیا کے اندر ایک انتشار ہے اور ان کے اندر وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو کہ ان کے عوام ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کا جو یونیلیٹرل, جو ان کا یونیپولر جو ورلڈ انہوں نے بنانے کی کوشش کی, اس کے خلاف سب سے بڑی ریزسٹنس جو ہے وہ مسلمان ملکوں کی ہی طرف سے آئی ہے. مہاتر ملیشیا کہ اگر آپ اگزامپل لے لیں تو وہاں پہ ان کی طرف سے کنسسٹنٹلی ٹھیک ہے جو تھا کہ ایک امریکہ کی جو بالادستی اور اسرائیل کے خلاف ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں, جس کے اوپر مہاتر کو بھی جو جوش ڈومینیٹڈ میڈیا ہے اس میں ان کو ٹارگٹ بنایا گیا, تو وہاں سے ریزسٹنس کی آواز آئی ہے. پاکستان کی مثال بھی آپ سامنے لیجیے کہ جہاں فلسطینیوں کے حقوق کی بات آئی ہے تو یاسر عرفات سے لے کے PLO کی ہسٹری سے لے کے, بلکہ میں سمجھوں گا کہ پاکستان واحد ملک ہے جس کے تعلیمی اداروں میں جو فلسطینی جو اسٹوڈنٹس جو تھے, قائد یونیورسٹی جیسے ادارے میں وہاں پہ فلسطینی جو تھا کہ اسٹوڈنٹس کو جو تھا کہ بلایا گیا, یہاں کی میڈیکل یونیورسٹیز میں ان کو تعلیم دی گئی. جہاں کہیں ہم مدد کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کا شرازہ اس لیے بکھرا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کو اس قسم کی دلیر اور نڈر لیڈرشپ نظر نہیں آتی جو کہ ان کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ عوام کی سطح پہ اسرائیل یا امریکہ کی جو بالادستی کی جو پالیسی اس کے ریزسٹنس کو لیں تو عوام کے اندر جو تھا کہ ایک بہت بڑا جذبہ آپ کو نظر آتا ہے. اور اس وقت مسلمان نے بڑی اچھی بات کی, میں ایک چھوٹی سی چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی, میں ضرور ایڈ کروں گا. آپ نے کہا نا قوموں میں بڑا ولولہ ہے, بڑا جذبہ ہے, لیڈرشپ. وہ انہوں نے کسی نے مثال دی کہ اگر شیروں کی فوج ہو اور بکری اس کی قیادت کر رہی ہو تو ان کو مار پڑ جائے گی, لیکن اگر بکریوں کی فوج ہو اور شیر قیادت کر رہا ہو تو وہ بھاری ہوگا. اچھا دیکھیے نا, اب اسی والے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ امریکہ جمہوریت چاہتا ہے, لیکن جہاں جمہوریت کے نتیجے میں ایسی قوتیں یا حماس کی مثال لے لیں, اس سے پہلے الجیریا کی مثال لے لیں
جہاں کہیں بھی ان کو ایک ایسا لیڈر نظر آتا ہے کہ جس کی جڑیں عوام میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ فالو نہیں کرے گا، پھر اس ڈیموکریسی کو امریکہ ڈسون کر دیتے ہیں اور اس لیڈر کو ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے میں مطلب میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ صدام حسین اچھا لیڈر تھا یا نہیں تھا، لیکن صدام حسین نے بھی بہت بڑی غلطیاں کی، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صدام حسین کو پراپ اپ کرنے والا کون تھا۔ جب صدام حسین نے ایران کے ریولوشن کے خلاف جب 10 سال کی جنگ لڑی تو اس جنگ میں امریکہ نے ایک مرکزی کردار ادا کیا عراق میں صدام حسین کی حکومت کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ان کے آبجیکٹیوز اور تھے۔ اب اس وقت رفعت صاحب اگر اجازت دیں 5 منٹ کی ایک نیوز ہیڈ لائنز ہیں اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں، یہیں سے آپ کی گفتگو دوبارہ شروع کریں گے۔ ناظرین اس وقت ایک نیوز بریک کے بعد واپس آئے ہیں، ہمارا پروگرام 9 بجے تک جاری رہے گا۔ ویلکم بیک جی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سیاست اور پاکستان اسپیشل ایڈیشن۔ آج کے پروگرام میں گفتگو ہماری جاری ہے اسرائیل کے حوالے سے اور اوور آل اسرائیل کے کردار کے حوالے سے، نہ صرف عرب ممالک میں اس کے کس قسم کے انفلوئنس ہیں بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی۔ ڈاکٹر صاحب بریک لینے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ ایک اوور آل کردار کی بات کر رہے تھے اسرائیل کی، میں چاہوں گا وہیں سے گفتگو کا آپ۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا، آپ نے پوچھا کہ مسلمان ملک جو ہیں وہ اسرائیل کی جو اس قسم کی جو وحشیانہ پالیسیز اس کے آگے بے بس کیوں ہیں۔ برخلاف حکومتیں بے بس ضرور ہوں گی، لیکن عوامی سطح پہ ایک بڑا سخت ری ایکشن ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ان کا لیٹسٹ جو ان کا جو وحشیانہ حملہ ہے غازہ میں، جس میں وہ 400 سے لوگ کو شہید کر چکے ہیں، جس میں زیادہ تر سویلینز ہیں اور 1500 سے قریب، اور ابھی بھی ان کا ارادہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گراؤنڈ فورسز جو ہیں بالکل جو تھا کہ انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے ان کی ایریل سٹرائک جو ہیں وہ نتائج پروڈیوس نہیں کر سکتی جو کہ وہ اپنے عزائم جو ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ شاید زمینی حملہ کرنے سے بھی اپنے آپ کو جو تھا کہ وہ باز نہیں رکھیں گے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے ساتھ ایران جیسے ملک میں ایک بہت زبردست ری ایکشن ہوا ہے، اور وہاں پہ جو خمینئی صاحب نے جو کہا کہ اسرائیل کو اس چیز سے باز رکھنا چاہیے، 10,000 جو ایرانی جوان ہیں جو یوتھ ہے انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسرائیل کی اس دہشت گردی کو باز رکھنے کے لیے وہ کوشش کرے گی۔ تو حکومتوں کے اندر بہت زیادہ پریشر ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو حکومتیں اس وقت مسلمان ملکوں کے اوپر مسلط ہیں وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ پپٹ گورنمنٹس ہیں، ان کے اندر جو تھا کہ نہ تو ان کو اپنے عوام کی جذبات کا احساس ہے اور نہ ہی جو فلسطینیوں کے اوپر جو دہشت گردی اور اس کا احساس ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا